بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز۔ آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہایت آسان ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں، بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے بآسانی کتاب سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے۔ باب نمبر 7، پارٹ 2، سماجی دباؤ۔ قریش کے افراد رفتہ رفتہ اسلام کی جانب مائل ہونے لگے تو قریش کے سرداروں کو فکر لاحق ہوئی۔ انہیں اپنے آباء و اجداد کا مذہب خطرے میں نظر آیا۔ عرب روایت کے مطابق جب تک کوئی شخص کسی قبیلے کی پناہ میں ہوتا، اس کے خلاف کسی قسم کی تادیبی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں تھے، لہٰذا قریش کے ممتاز افراد پر مشتمل ایک وفد بشمول ابو جہل اور ابو سفیان نے جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا: اے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے مذہب کے عیب نکالتا ہے، ہمیں بیوقوف اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ یا تو آپ اسے روک لیں یا درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود اسے روک لیں گے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نرمی سے جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ قریش کے سرداروں کا رویہ بھی جارحانہ ہوتا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ سرداروں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور ملاقات کی اور اس بار ذرا ترش لہجے میں بات کی۔ اے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں۔ یہ ہمیں احمق اور بیوقوف کہتا ہے اور ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم آپ دونوں کے خلاف جنگ کریں گے جب تک کہ ہم سے ایک فریق فنا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھلے چیلنج کے بعد تشویش لاحق ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی دھمکیوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال گزرا کہ شاید حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد اور تعاون سے دستکش ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سکون اور اعتماد سے جواب دیا: اے میرے چچا جان، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ توقع کریں کہ میں دعوت حق کو ترک کر دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ دے گا یا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔ اس وقت تک میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے اور وہ اپنے چچا کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بلایا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا: اے میرے بھتیجے، آپ کا جو جی چاہے کہیے، میں آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد قریش کے رؤسا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ عتبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے تجاویز پیش کی۔ پہلی تجویز میں یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت کے طلبگار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دولت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ دوسری تجویز میں مکے کی سرداری کا منصب پیش کیا گیا۔
تیسری تجویز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہ بنانے کا عندیہ دیا گیا۔ اتباع نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی عارضہ ہے تو اس کا مکمل علاج کرایا جا سکتا ہے۔ اگر عورت کی خواہش ہے تو مکہ کی حسین ترین خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتباع کی باتوں کے جواب میں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ ان آیات ربانی نے اتباع پر اس قدر اثر کیا کہ جب وہ اپنے رفقا کے پاس گیا تو اس کا دل بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفقا کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو کلام سن کر آیا ہوں وہ اس قدر پرتاثیر ہے کہ رنگ لانے والا ہے۔ قریش کے سردار اور رئیس اسلام دشمنی کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف نوعیت کے معجزات بھی طلب کرنے لگے تھے۔ قریش کی ان لغو مطالبات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے، اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں بہہ رہی ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں، یا تعمیر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک گھر سونے کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب خرافات کے جواب میں اتنا فرما دیں، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ قریش کی جانب سے لالچ، فضول منطق اور معجزات کا مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے راستے سے ہٹا نہ سکا، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ظلم و ستم کی انتہا۔ رفتہ رفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کردار اور قرآن کا معجزہ رنگ دکھانے لگا۔ نوجوان غلام اور دوسرے لوگ ایمان لانے لگے تو قریش کے بزرگ برہم ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے ایک سازش تیار کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو بھاری پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک دن ابو جہل بھاری پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا۔ جو ہی پتھر سر پر مارنے کی کوشش کی وہ خوفزدہ اور بدحواس ہو گیا اور پتھر اس کے ہاتھوں سے چپک گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے پتھر پھینکا۔ جب اس کے ساتھیوں نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا، جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر پتھر مارنے لگا، ایک خوفناک اونٹ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے کھا جائے گا اور میں بدحواس ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں دو زانو بیٹھے حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ ابو جہل اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ اونٹ کی اوجڑی لے آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اس طرح رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اور منہ اوجڑی کے اندر بند ہو گیا۔ ابو جہل نے اوجڑی کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے ساتھ بوری کی طرح باندھ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ خانہ کعبہ میں موجود سنگ دل قریش یہ تماشا دیکھتے رہے اور ابو جہل کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے گریز کرتے رہے۔ قبیلہ قریش کی ایک عورت یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچی اور اوجڑی کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے اتار دی۔
چہرے کو اپنے کرتے سے صاف کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر باندھ دیے اور کھینچنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین اعزار رسانی کا منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق ایک مقدس مشن کی خاطر تبلیغ کا فرض ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ بڑے صبر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب کے پڑوسی تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکتے جن سے لکڑی کی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی، مردہ جانور اور گندگی گھر کے سامنے پھینک دیتے۔ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو گھر واپس آتے تو کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں چبھ جاتے۔ گھر آ کر کانٹے پاؤں سے نکالتے تو پاؤں سے خون جاری ہونے لگتا۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے راستے کو کانٹوں سے صاف پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ام جمیل بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے اور آوازیں کستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات آوارہ لڑکوں سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتے۔ ابو سفیان اسلام دشمنی کے باوجود لڑکوں کو روکتا۔ جب لڑکے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے کسی اور کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اسے کہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم اپنے فرشتوں کو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تماچا مارا۔ ننھی بچی کو روتا دیکھ کر ابو سفیان نے سبب پوچھا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس آئے۔ ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اسے تماچا ماریں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا اور ہنسی خوشی گھر آ گئیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں اپنے سامان کے ہمراہ گھر واپس آ گئیں اور اپنے والدین کو بتایا کہ ان کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر طلاق کے لیے دباؤ ڈالا اور بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اچھی طرح جاننے کے باوجود مذاق کرنا، تمسخر اڑانا اور مختلف نوعیت کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کبھی پاگل کہا تو کبھی اقتدار کا لالچی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی اور ذہنی اذیت سے عاجز آ کر ایک دن اپنے رب کو پکار کر کہا، خداوند تو جانتا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تیرے دین کو قبول کریں۔ اس حرف شکایت کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ حجر کی آیات تلاوت کی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔
ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تمہارے بارے میں بتاتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی جمحہ کے سردار امیہ کے غلام تھے۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ اس کے حبشی غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا۔ رات دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد پوچھا کہ تم لات و عزیٰ پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ایک ہے۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت سنگ دلی سے مارا پیٹا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے جاتے۔ امیہ مار مار کر تھک گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید گرمی میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کے باوجود احد احد پکارتے رہے۔ آوارہ لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تاکہ دوسرے غلام عبرت پکڑیں اور اپنے آبائی دین کو ترک نہ کریں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو جاتے تو ان سے لات اور عزیٰ کا اقرار کرنے کے لیے کہا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنتے دیکھا اور امیہ کو ایک نوجوان صحت مند غلام دے کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے 7 نادار اور مفلس غلاموں کو بھی معاوضہ دے کر آزاد کرایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پر مسجد قائم کی۔ مسلمان اس مسجد میں جمع ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ قریش نے انہیں سنگین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز دہکتے ہوئے کولوں پر لٹایا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے ان کے خون اور چربی سے تر ہو کر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اپنے عقیدے پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ارقم کے گھر پر دینی مجالس قائم کرنے لگے۔ یہ اسلام کی پہلی دینی درسگاہ تھی۔ اگر کوئی اجنبی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تو اسے بیت الارقم پہنچا دیا جاتا۔ اسلام کی پہلی خاتون شہید۔ ابو جہل کی ایک کنیز سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو مکہ میں دایا کی حیثیت سے بھی کام کرتی تھی اور حاملہ عورتیں ان سے مشورے لیتی تھیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں احترام کیا جاتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو ابو جہل سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ ابو جہل کے گھر پر گئے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ابو جہل اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا کسی قیمت پر راضی نہ ہوا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد جاری رکھا اور کوشش کی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام ترک کر کے اپنے آبائی دین پر واپس آ جائیں، مگر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ نہ ہوئیں۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن وہ اپنی کنیز کو لے کر خانہ کعبہ آیا جہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنے کا اعلان کرو۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی پہلی شہید عورت ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو جہل کو اس کی فہم و دانش کی بنا پر ابو الحکم یعنی حکمت اور دانائی کا باپ کہا جاتا تھا، لیکن اس کے کفر نے روز قیامت تک کے لیے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ بنا دیا۔ گویا آج بھی اگر کوئی شخص فہم و فراست کے باوجود خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہی کہلائے گا۔
ایک دن مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، جب وہ سجدے میں گئے تو کفار نے ان پر حملہ کر دیا۔ کئی مسلمان زخمی ہوئے، جبکہ حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ وہ سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوئے اور اسلام کے پہلے شہید مرد ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو ان کی لونڈی نے بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی طور پر سخت اذیت پہنچائی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی حمیت میں آ گئے اور سیدھے خانہ کعبہ گئے، جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فولادی کمان سے ابو جہل کو زخمی کر دیا اور کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی چچا اور محافظ نہیں؟ سن لو، آج سے میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابو جہل کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لہٰذا اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے طاقتور اور جنگجو شخص تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو خاصی تقویت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ قریش کے قبائل نے اسلام کے فروغ سے پریشان ہو کر دارالندوہ مکہ میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، جس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توڑ کے لیے مختلف تدابیر پر غور کیا گیا۔ اس مجلس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ مکہ کا سکون بحال ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قامت، جذباتی اور بات کے پکے شخص تھے۔ مسلمان بیت الارقم میں جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے ہوئی، جو پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو تازیانے مار کر لہو لہان کر دیا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہن نے کہا، بے شک مجھے قتل کر دو، میں اپنا دین ترک نہیں کروں گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوئی کو مارنے کے لیے ان کی جانب بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن پڑھ کر دیکھو، شاید تمہارے دل پر اثر ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآنی آیات سنی تو ان پر اس قدر اثر ہوا کہ بلند آواز میں کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے مسلح کھڑے ہیں۔ صحابی گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اللہ اس کی بھلائی چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ دو صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کا دامن پکڑا اور پوچھا، کس نیت سے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسلام قبول کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارالارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا
کہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا قریش کا دین جھوٹا دین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ذلت کیوں برداشت کریں؟ چنانچہ اس روز پہلی بار مسلمان جماعت کی صورت میں حرم گئے اور کھلے عام نماز ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں نے رات کو غور کیا کہ اسلام کا بڑا دشمن کون ہے۔ میرے ذہن میں ابو جہل کا نام آیا اور میں نے اس کے گھر پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ جب میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تم لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی کا اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، مگر انہوں نے دین کی خاطر رشتے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم سے سختی کی اس سے انتقام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ کئی مسلمانوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں ان کے نسخے بھی تیار کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن کے نسخوں کی تصحیح کرتے، رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور صحابی اپنے نسخوں کی تصحیح کر لیتے۔ قریش دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لیے خلاف تھے کیونکہ یہ دین ان کے آبائی دین کو جھوٹا قرار دیتا تھا۔ مکہ چونکہ تجارتی مرکز تھا، قریش جن کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اقتصادی بنیاد پر بھی اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خانہ کعبہ سے لات، عزا اور دوسرے بت اٹھا دیے گئے تو عرب کے لوگ مکہ نہیں آئیں گے اور اس طرح ان کی تجارت بھی متاثر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے ہر قسم کے مصائب اور تکالیف کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور تکمیل کے دوران جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حق گوئی، بلند ہمتی، ثابت قدمی، خودداری، محنت اور صبر وہ خوبیاں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ موت کا ایک دن متعین ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس فانی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہی مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ کے دوران مسلمانوں کی مدد اور حوصلہ افزائی فرماتا رہا۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں وہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں۔ ایک دن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ مصائب سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایمان والوں کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر گڑھا کھود کر مومن کو اس میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرے سے اس کے سر کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھی تیار کر کے ہڈیوں اور پٹھوں پر چلا دی جاتی تھی، لیکن یہ عذاب بھی ان کو دین سے منحرف نہیں کر سکتا تھا۔ اور خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اللہ دین اسلام کی تکمیل کرے گا اور اسے ایسا غلبہ عطا فرمائے گا
کہ ایک سوار صفا سے حضر موت تک نہایت امن و سکون کے ساتھ سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص مصائب و آلام میں صبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین کے ظلم و ستم کو معاف کر دیتا ہے تو بے شک یہ عمل ان امور میں سے ہے جس کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی جتنی اور کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوفزدہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 3 دن اور راتیں ایسی بھی گزری کہ میرے لیے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کو کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل المقدار۔ قریش کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں جو لغو باتیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، اور وہ کفار کہتے ہیں جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو پاگل ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، کافر اس پر حیران ہوتے ہیں کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب کفار سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ یقیناً پاگل ہے۔ کفار کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا ہے اور اب صبح و شام انہیں سناتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ معزز سامعین، باب نمبر 7 یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے لیے جلد ہی باب نمبر 8 لے کر حاضر ہوں گے۔ کتاب کی آواز سننے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔